مسئلہ ہے نماز جنازہ کی تکرار کے حوالے سے۔ سوال یہ ہے کہ آیا نماز جنازہ کی تکرار یعنی متعدد بار نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے کسی کی یا نہیں پڑھی جا سکتی؟ یہ بنیادی سوال ہے، اور اس کا جواب جب میں نے پہلے آج سے 4-5 سال قبل پہلے قاعدہ مغرب کی نماز کے اندر درس کی صورت میں تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ہمارے نمازی بھائیوں کو محلے داروں کو بتلایا تھا، الحمدللہ ان کو سمجھ آئی اس بات کی، اور اس وقت وہ نماز جنازہ کی تکرار ڈبل نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا۔ پھر نماز جنازہ آیا تھا وہ پہلے پڑھا جا چکا تھا، اور پھر اس کے بعد یہاں پر آیا تو مجھے پتہ چلا دوبارہ ہے، تو پھر میں نے اس پر وہ سارا بیان کیا اور بتلایا کہ یار نماز جنازہ کی جو تکرار ہے نا وہ احناف کے ہاں مشروع نہیں ہے، مطلقاً ناجائز لکھا ہے اعلیٰ حضرت۔ بہرحال وہ سمجھے وہ نماز جنازہ نہیں ہوئی اور ہم نے دعا کروا دی، اور بعد کے اندر بھی ایک جنازہ آیا تھا، دن کا ٹائم تھا، اور مجھے پہلے بتلا دیا گیا تھا کہ اس نماز جنازہ ہو چکی ہے اور اب یہاں تدفین ہونی ہے، تو یہ ارادہ ہے کہ یہاں پر بھی ہو جائے، تو میں نے ان کو بھی مسئلہ بتلایا، انہوں نے بھی سمجھا مانا اس چیز کو، اور انہوں نے بھی دعا کروا کے بعد میں اس کی کیا کر دی تدفین کر دی، اور ہم نے بعد کے اندر بھی اس کے لیے دعا کی۔ آج پھر یہ معاملہ دوبارہ ہوا، آج مجھے بتلایا نہیں گیا کہ راجو کے والد فوت ہوئے، اب یہ رہتے پتہ نہیں پیچھے، پہلے تو یہاں ہی رہ کے گئے اور پھر یہاں سے شفٹ ہوئے کہیں اور وہاں پر ان کی وفات ہوئی، کل ہوئی گزشتہ دن، اور جنازہ آج یہاں پر لایا گیا ان کا، اور میں نے اعلان بھی کیا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ دوسرا جنازہ ہے۔ جب وہاں پہنچا تو ایک بندہ تھا، وہ صوفی صاحب کے دربار پر بھی آتا ہے، اس کو ذرا علم تھا، وہ پہلے رابطہ کر چکا تھا علماء سے اور مسئلہ پوچھ چکا تھا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ جناب میں یہ مسئلہ معلوم کر چکا ہوں، یہ دوسرے نماز جنازہ ہے، پہلے ہو چکی ہے، اب دوبارہ نماز جنازہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے فلاں عالم سے پوچھا ہے، فلاں سے پوچھا ہے، وہ مساجد کے نام لے رہا تھا، اور انہوں نے مجھے جواب دیا ہے، وہ بزرگ کہہ رہے تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے مجھے جواب دیا ہے کہ نماز جنازہ دوبارہ نہیں ہو سکتی جب کہ ان کے ولیوں میں سے کوئی، اولیاء میں سے کوئی ولی پہلے پڑھ چکا ہو۔ تو میں نے کہا یار بالکل ٹھیک ہے وہ آپ کی، اب اس نے متعدد علماء کرام کا حوالہ دیا، اور سبھی کے یعنی کہ نزدیک تکراری نماز جنازہ دوسری دفعہ جبکہ ولی پڑھ چکا تھا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور پھر میں نے بھی وہاں پر اس مسئلے کو ڈسکس کیا، بتلایا، یہ ہمارے صاحب بھی موجود تھے، عبدالحمید صاحب آپ بھی موجود تھے، باقی بھی احباب تھے، ان کو بھی بتلایا، تو خیر ان کو ہمارے محلے والوں کو تو پتہ تھا، اور انہوں نے کہا جی واقعی ایسا ہی ہے، دوبارہ نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اب جو نماز جنازہ کے ساتھ پیچھے ان کے کچھ ورثاء اولیاء آئے، تو ان کے 3 بیٹے تھے، ایک پڑھ چکا تھا اور 2 نے نہیں پڑھا تھا، ایک یہاں پہ تھا اور ایک پیچھے سے ساتھ آئے، 2 پیچھے سے ساتھ آئے تھے، اور بقول ان کے کہ ایک ان میں سے بھی ایک نے پڑھا تھا، دوسرے نے نہیں پڑھا تھا۔ اب یہ ورثاء اولیاء کہہ رہے ہیں جی ہمیں وہ مولوی صاحب نے کہا ہے، اب مولوی صاحب کا نام لینا ہے نا جی، اب وہ مولوی صاحب دیکھیں اس میں بھی یہ ہے کہ جو ائمہ حضرات ہیں، خطب ائمہ حضرات جو مساجد کے اندر ہے، بعض وہ ہوتے ہیں جس طرح حافظ ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں انہوں نے کچھ سال یعنی کچھ درجے درس نظامی کے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو نا اس پر مسائل شرعیہ پر ان کو گرفت نہیں ہوتی، مسائل شرعیہ پر ان کو مہارت نہیں ہوتی، اور وہ مسائل شرعیہ کو اس طریقے سے بنیادی طور پر جزیات کے حوالے سے وہ نہیں جان پاتے، اور وہ مسئلہ سرسری بیان کر دیتے ہیں کہ وارث نہیں پڑھا تو دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا کہ کس وارث نے نہیں پڑھا، اب کون سا وارث ہے، اقرب ہے، ابد ہے، یہ ڈیٹیل کے بنا بس انہوں نے کہہ دیا جو وارث نہیں پڑھا نا اگر کسی نے تو پھر دوبارہ نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ بہرحال وہ ورثاء یہ حوالہ دے رہے تھے، میں نے وہاں پر مسئلہ بیان کیا، اور ورثاء کا بہرحال تکرار تھا، اصرار تھی کہ نہیں دوبارہ نماز جنازہ کی جا سکے۔ وہ علامہ فریاد علی نعیمی صاحب بھی تھی وہاں پر، ان سے بات چیت، انہوں نے کہا جی یہ تھوڑا ماحول بن رہا ہے، یعنی گرم سا ماحول ہو رہا ہے تھوڑا سا، تو آپ کروا دیں۔ میں نے کہا یار اگر آپ جائیں آپ کروا دیں تو مجھے تو اجازت دیں، کیونکہ میں اگر شامل ہو گیا تو میں تو بیان کو کرنے جوگا نہیں رہنا، اور پھر دلیل بھی بن جانی ہے کہ قاری صاحب کہہ رہے تھے لیکن پھر قاری صاحب نے پڑھا دیا، آپ تو کل کو پھر میرے پاس آئیں گے کہیں گے چلو جی قاری صاحب دوسرا جنازہ پڑھاؤ۔ میں انہوں نے کہوں کہ نہیں یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا جی تھی وہ راجو کے ابے کا پڑھاتا سی تھے، ساڈے ابے کا نہیں پڑھا رہے تھی، اس لیے میں آیا، وگرنہ اس وقت جو سچویشن بن چکی تھی نا فتنے سے بچنے کے لیے میں بھی شامل ہو جاتا تو کوئی غلط نہیں تھا۔ دیکھیے میں نے
اس لیے کہ اب ٹھیک ہے اپنا پڑھانا ہے پڑھا دو، تو میں واپس آ گیا۔ اچھا یہ سوال دیکھیں جو میں پھر بعد میں وہی مسئلہ تفہیم المسائل جلد نمبر 7 کے اندر بھی مفتی منیب الرحمان صاحب نے مدد اللہ العالی انہوں نے بھی ڈسکس کیا، اور سوال بھی ہمارے جیسا ملتا جلتا تھا۔ دیکھیں سوال میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں اکثر لوگ بسلسلہ روزگار سے باہر چلے جاتے ہیں، کسی دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، یا وہ شفٹ ہو جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور پہلے محلے داروں میں بھی ان کا نام ہوتا ہے، یعنی ان کی جان پہچان ہوتی ہے، اور وہ دوسری جگہ سوسائٹی کے اندر کالونی کے اندر چلے گئے، وہاں انتقال ہو گیا۔ اب وہ بھی چاہتے ہیں ہم جنازہ پڑھیں، ادھر محلے داروں کو بھی چاہتے ہیں جنازہ پڑھا جائے، تو پھر دوست احباب کیا کرتے ہیں، وہاں پر بھی جنازہ کر دیتے ہیں اور یہاں پر بھی جنازہ لا کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں کے امام و خطیب صاحب نے عوام کو بتلایا ہوا ہے، حالانکہ یہاں کے یہ سوال کے اندر پڑھ رہا ہوں، میں اپنی نہیں بات کر رہا ہوں، عوام الناس کو بتلایا ہوا ہے کہ از روئے فقہ حنفی نماز جنازہ کی تکرار جائز نہیں، اور پھر مزید علماء کے فتاوی جات بھی حاصل کیے ہوئے ہیں، اور امام صاحبان وہ امام صاحبان جو بے علم ہیں، یعنی حافظ بن کے امام بن گئے۔ اب لوگوں نے تو ان کو امام ہی کہنا ہے نا، وہ کہیں گے یار حافظ ہے تو ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، یار حافظ اور چیز ہوتی ہے، حافظ اور عالم اور چیز ہوتی ہے۔ اب آگے لکھا امام صاحبان جو بے علم ہیں، ہر موقع پر جب جنازہ باہر سے لایا جاتا ہے یہ موجود ہوتے ہیں اور جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، ثبوت مانگنے پر پھر وہ ڈاواڈول ہوتے ہیں اور چیمگوئی اور وہ کام لیتے ہیں اس سے، یعنی کہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ آج تک یہ صورتحال قائم ہے۔ اب اس وقت صورت یہ ہے کہ آدھے لوگ فقہ حنفی کی روشنی میں نماز جنازہ کی تکرار نہیں کرتے اور باقی آدھے تکرار کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو پتہ ہے اس شرعی مسئلے اس حوالے سے کیا ہے، وہی سچویشن بن رہی ہے نا۔ اب جو صاحب علم نہیں ہے، امام صاحب ہے، لیکن اس نے وہ مہارت حاصل نہیں کی فقہ کے اندر، فقہی مسائل کے اندر ان کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے، اور ان کی گہری نظر ان کے اوپر نہیں ہے، اور وہ مسئلہ بیان کر دیتا ہے یا حافظ بیان کر دیتا ہے، وہ کہہ رہا ہے فلاں حافظ نے پڑھایا تھا، ادھر ہمارے حافظ پڑھا دیتا ہے اور وہ ہمیں کہا جاتا ہے فلاں پڑھا رہا ہے۔ اچھا آج کی بات ہے، پتہ ہے کہ دلیل کیا دی گئی؟ انہوں نے کہا میرے ابے کا بھی دوبارہ ہوا سیگا، اے دلیل ہے کہ فلاں کا بھی دوبارہ ہوا تھا، فلاں کا بھی دوبارہ ہوا تھا، تو ادھر دوبارہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اب اس میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ایک چیز جو معاشرے میں ہو رہی ہو، کیا وہ حکم شرع کو چینج کر دے گی جبکہ وہ جائز نہ ہو؟ ایک بندے کو کہا جائے شراب پینا حرام ہے، وہ کیا کہ میں شراب پینا حرام ہے، میں تو ہن تک پیندا ہوں، تو تیرے پینے سے کیا جائز ہو جائے؟ تو مسئلہ وہ یہ دلیل نہیں ہے کوئی، ہاں ہمیں دلیل دو، کوئی شرعی دلیل ہو۔ اب آ جائیں جواب، یہ صورتحال کی میں نے کہا یہ جواب دے دیا جائے، تو کیا آیا تکرار نماز جنازہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تو دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں تکرار نماز جنازہ یعنی ایک جنازے کو، ایک میت کے اوپر 2 جنازے پڑھنا، 3 جنازے پڑھنا کہ مطلقاً ناجائز ہے۔ مطلقاً کیا ہے جی؟ ناجائز ہے۔ جو پڑھ چکے ہیں وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھ سکتے، اور جو نہیں جن نہیں پڑھا وہ بھی دوبارہ جو تکرار ہو تو اس میں شامل نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ یہ میں آپ کو بتا دوں ولی اقرب، ولی اقرب، اب اس میں بھی ولی اقرب کون ہوتا ہے اب یہ بھی بتانا پڑے گا، تو پھر جا کے پتہ چلا۔ دیکھیں ولایت کے اندر نا سب سے پہلے ولایت حاصل ہے بیٹے کو، پھر پوتے کو، پھر پڑپوتے، یہ ولی اقرب ہے میت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ولایت حاصل ہے باپ کو، پھر دادا کو، پھر پڑدادا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بھی نہیں ہے تو پھر ولایت حاصل ہے حقیقی بھائی کو، یعنی ان میں پھر ولی اقرب کون ہے؟ حقیقی بھائی ہے۔ اگر بیٹا بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے پھر حقیقی بھائی ہے، وہ بھی نہیں ہے تو پھر محلے دار بنتے ہیں اس کے ولی، سمجھ لگی نا جی۔ لیکن جنازہ کے اندر باپ کو بیٹے پر فوقیت حاصل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، یعنی اگر کوئی فوت ہو جائے نا اس کا باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، پھر ولی اقرب بیٹا نہیں بنے گا، باپ بنے گا جنازہ کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آج کی جو صورتحال تھی نا اس میں والد نہیں تھا جو فوت ہوا ہے، راجو کا دادا حیات نہیں تھا نا جی، راجو کا والد فوت ہوا ہے تو راجو کے بھائی موجود تھے، 3 بھائی، خود راجو اور ایک بھائی کا نام رمیز ہے، ایک کوئی اور ہے، تو پیچھے بھائی ایک نماز جنازہ پڑھ کے آ چکا تھا۔ اور یاد رکھیں جو بھائی ہوتے نا بھائی، ان میں اقرب اور ابعد نہیں ہوتا، بھائی ولایت میں برابر ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ بھائی ولایت، اب یہ جو بڑے بھائی نے نہیں پڑھا تو چھوٹے بھائی نے پڑھ لیا تو بڑا بھائی ادا کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا سکتا،
کیوں بلا؟ کیونکہ جو بیٹے ہوتے ہیں نا میت کے، وہ ولایت میں کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں، بالغ ہوں نا، بالغ ہوں تو ولایت میں کیا ہے وہ؟ اب اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی وہ معاملہ نہیں ہے۔ تو اب آ جائیں ولی کی سمجھ آ گئی نا؟ ہاں میں نے کہا مطلقاً جنازہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، الا یہ کہ ولی اقرب نے نہ پڑھا ہو اور نہ اجازت دی ہو اس کی، یہ بھی شامل ہے، نہ اس نے پڑھا ہو اور نہ اس نے اجازت دی ہو اور نماز جنازہ دوسروں نے پڑھ لیا ہو، تو پھر ولی اقرب کو حق حاصل ہے کہ وہ نماز جنازہ کا اعادہ کروا سکتا ہے۔ اگر اس نے خود پڑھ لیا یا اس نے پڑھنے کی اجازت دے دی، خود شامل نہیں ہوا اگرچہ، پڑھنے کی اجازت دے دی، پھر بھی یہ ولی دوبارہ نماز جنازہ کے ادا یا نماز جنازہ کا اعادہ نہیں کروا سکتا۔ حوالہ دیکھیں، یہ جو حوالہ ہے مشہور کتاب ہے فقہ کی جو درس نظامی کے اندر شامل نصاب ہے، الہدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 415 کے اوپر کیا ہے؟ فَإِن صَلَّى غَيْرَ الْوَلِيِّ اب السلطان اعاد الولی، یعنی ان شاء لما ذکرنا ان الحق للاولیاء وان صلى الولی لم يجوز لاحد ان يصلي بعده لان الفرض يتعدى بالاول والتنفل بها غير مشروع ولهذا راينا الناس تركوا عن اخرهم الصلاه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليوم كما بدع۔ مطلب یہ ہے، وہی آپ لکھتے ہیں کہ اگر ولی نے یا حاکم اسلام نے اور کے سوا دوسرے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی، اگر چاہے تو وہ ولی اور حاکم اسلام دوبارہ نماز جنازہ کا اعادہ کروا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی کا حق زیادہ ہے، ولی کا حق زیادہ ہے۔ یہ صورت اب اگر ولی پڑھ چکا ہے، اب کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ اس نماز جنازہ کا تکرار کرے، دوبارہ پڑھائے اس کو، کیونکہ فرض جو ہے وہ ادا ہو چکا پہلے، اور جب فرض پہلے ادا ہو چکا ہے تو نماز جنازہ کو بطور نفل پڑھنا غیر مشروع ہے، وَالتَّنَفَّلُ بِهَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ، اور یہ جائز نہیں ہے کہ نماز جنازہ کو بطور نفل ادا کیا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ پڑھنے کے بعد تمام جہان کے مسلمانوں نے نبی کریم علیہ السلام کے مزار اقدس پر نماز جنازہ پڑھنا چھوڑ دی، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور آج بھی ویسے ہیں جیسا کہ اس دن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر حضور کو دفن کیا گیا، اور نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر بعد میں جنازہ نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز جنازہ کا تکرار، ورنہ تو حضور علیہ السلام کی قبر انور پر جا کر، مزار شریف پر جا کر سارے لوگ کیا کرتے؟ حضور کا جنازہ پڑھنے سے زیادہ کس کا جنازہ پڑھنا فوقیت رکھتا ہے یا شرف رکھتا ہے؟ نبی علیہ السلام کا جنازہ پڑھنا کیا رکھتا ہے؟ لیکن کسی نے حضور علیہ السلام کا جنازہ، آگے اور بھی حوالہ فتح القدیر کا، اور کمال الدین ابن حمام لکھتے ہیں وَلَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَمَّا أَعْرَضَ الْخَلْقَ كُلُّهُم مِّنَ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالرَّاغِبِينَ فِي التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَنْوَاعِ الطُّرُقِ عَنْهَا فَهَذَا دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَيْهِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ۔ فرماتا ہے کہ نماز جنازہ کی تکرار مشروع ہوتی تو علماء صالحین مختلف جائز طریقوں سے نبی کریم علیہ السلام کا تقرب کا شوق رکھنے والے سب لوگ آج تک یہ سلسلہ ترک نہ کرتے۔ ہاں یہ بھی دلیل ہے، انہوں نے کہا یہ تو پھر شوق حضور کے نماز جنازہ پڑھنا، اور قبر میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ کو بتلا دوں، دیکھیں ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھ دی، ولی کو پتہ نہیں، اور ولی اقرب کی بات کر رہا ہوں، بھائیوں کا کوئی امتیاز نہیں ہے، بھائی 4 ہیں، 2 ہیں، ایک نے پڑھ دی، 3 نے نہیں پڑھی، تو باقی 3 نماز جنازہ کا اعادہ نہیں کروا سکتے۔ کسی ولی نے نہیں پڑھی، تدفین کر دے گی میت کی، اور ولی اس کا تکرار کروا کے قبر پر جنازہ پڑھ سکتا ہے، یا محلے داروں نے کسی نے نہیں پڑھی اور بندے کو دفن کر دیا گیا، تو اس میں نا پتہ کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس کی قبر پر جنازہ پڑھا جائے۔ کب پڑھا جائے؟ اس میں مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ہمیشہ جب پتہ چل جائے جنازہ نہیں پڑھا، سال گزرا، 2 سال گزرا، پڑھ دی جائے۔ ایک قول یہ کہ مہینے کے اندر پتہ لگ جائے تو پڑھ دے۔ ایک قول جو یہ صحیح قول ہے، اصل قول یہ ہے کہ جب تک میت کے پھٹنے کا گمان نہ ہو، بھی آپ کو پتہ ابھی تک میت پھٹی نہیں ہوگی، یہ گمان ہے، اس وقت تک قبر پر نماز جنازہ کیا کی جائے گی؟ پڑھی جائے۔
تو حضور انور تو اپنی قبر کے اندر، ہم تو کہتے ہیں نا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، حضور تو آج بھی قبر کے اندر ویسے ہی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے، انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو مٹی کے لیے کھانا حرام ہے، تو پھر تو آج تک یہ مشروع ہوتا، پڑھا جاتا، لیکن نہ پڑھنا اس چیز کی دلیل ہے کہ نماز جنازہ کا تکرار۔ اگلی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت نماز جنازہ کی؟ آیا یہ فرض عین ہے، سنت ہے، فرض کفایہ ہے؟ تو یاد رکھیں بھائی، نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ جن احباب کو خبر پہنچی نا اس کے فوت ہونے کی، ان احباب میں سے چند نے بھی پڑھ لیا تو ساروں کی طرف سے کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور جن جن تک خبر پہنچی، کسی نے نہیں پڑھا، یہ خبر، یہ محلے کی بات نہیں تھی، خبر پہنچنے کی بات ہوتی ہے۔ جن جن تک خبر پہنچی انہوں نے، کسی نے نہیں پڑھا تو سارے کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے، اور نماز جنازہ کی فرضیت کا جو منکر ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اس حوالے سے عرض۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا، چلے اچھی بات ہے نماز میں شرکت کرنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، حضور نے حق بیان فرمائے تھے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اس میں نبی علیہ السلام نے جنازہ میں شرکت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کے جنازہ کے اندر دوسرے مسلمان کی شرکت کرنا کیا ہے؟ یہ حق رکھتا ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ میں سوچا فرض کفایہ پر ہم اتنا زیادہ زور کہ ایک ہنگامے تک بات پہنچ گئی، تو فرض عین جو نماز ہے اس میں ہم اتنے سست کیوں ہیں؟ فرض عین کا مطلب، فرض عین جو یعنی ذاتی طور پر آپ کا فرض آپ نے ہی ادا کرنا ہے، اور نماز فرض عین ہے، فجر فرض عین ہے، ظہر فرض عین ہے، عصر فرض عین ہے۔ اور اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ نماز ظہر اور اس کے فرض عین ہونے کے حوالے سے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اس سے پہلے ایک اعلیٰ حضرت کا میں جو موقف ہے، آپ کا جو فتویٰ ہے وہ پڑھ کے سنا دوں نماز جنازہ کے تکرار کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مذہب مہذب حنفیہ میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جو نماز جنازہ ولی نے پڑھ لی یا ولی کے اذن سے باقیوں نے پڑھ لی، نماز جنازہ ہوگی، اب اس کو دوبارہ پڑھنا، دوسروں کا تکرار کرنا مطلقاً ناجائز ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر ارشاد فرمایا، اور جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 318 کے اندر آپ نے فرمایا ائمہ حناف کا اس پر اجماع ہے، اس کے خلاف جو کرے گا نا، اب سن لیں یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، اس کے خلاف جو کرے گا وہ مذہب مہذب حنفیہ کا مخالف ٹھہرائے گا۔ تمام کتب مہذب متون شروحات فتاوی جات میں اس بات کی تصریح گونج رہی ہے کہ نماز جنازہ کی تکرار جائز۔ اور آپ فرماتے ہیں اس مسئلے کی پوری تحقیق و تنقیح فقیر کے رسالہ النہی الحاجز ان تکرار صلاۃ الجنائز میں بفضلہ تعالی اتم ہو چکی ہے۔ وہاں جا کر اس کو کیا کیا جا سکتا ہے جی؟ پڑھا جا سکتا ہے۔ نماز جنازہ بھی پڑھنا چاہیے، فرض عین جو ہماری چیزیں ہیں اس میں ہم سست ہیں۔ میں نے وہاں پر یہ بھی عرض کی، میں نے کہا ٹھیک ہے نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، فرض کفایہ ہے، اب کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ آپ کی نیت تھی نا آنے کی، انما الاعمال بالنیات، اللہ تبارک و تعالی نے نیت کی بدولت آپ کو نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ آپ کی بات میں سوچ رہا ہوں انشاءاللہ عز و جل اللہ ہم سب کی زندگی کرے۔ اب میں وہ بندہ سیکھتا ہے نا، پہلے پوچھا کریں گے بھائی پہلے ہو چکا کہ نہیں ہو چکا؟ ہمارے محلے میں تو ہمیں پتہ ہے نا، جو باہر سے جنازے آتے، اب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ باہر سے آ رہا ہے، میں سمجھا یہاں پر رہائش پذیر تھا وہ۔ اب پہلے پوچھا کریں گے بھائی یہ تکرار ہو رہا ہے کہ پہلی دفعہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ حکم یہ جاری کیا کریں گے تاکہ یہ معاملات کیا ہو جائیں گے، پیش نہ آئیں اور معاملات کے اندر ہم پڑھیں گے۔ نماز کی اہمیت دیکھیے، نبی علیہ السلام کا فرمان اذا صلیتم، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بکروا بالصلاۃ فی یوم الغیم فانہ من ترک الصلاۃ فقد کفر۔ ادھر تو کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے۔ اب یہ کفر سے مراد ظاہر ہے کچھ جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، امام حضرات، تو وہ اس حدیث پاک کو حقیقی معنی پر معمول کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا فقد کفر، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا، حقیقی معنی پر معمول کرتے ہیں۔ احناف اس میں تھوڑا سا گنجائش دیتے ہیں، لیکن نماز کو عمداً ترک کرنا گناہ کبیرہ میں احناف بھی شامل کرتے ہیں اس کو، اور وہ کہتے ہیں کافر بندہ نہیں ہوتا نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے سے، لیکن گناہ کبیرہ ہے اس کا، اور جو نماز اس نے چھوڑی ہے نا، اسی نماز کو جب تک ادا نہیں کرے گا وہ اس کے اوپر قرض رہے گی، جتنے نمازیں چھوڑی ہیں اس کے اوپر قرض ہوتی جائے گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کافرہ کا مطلب یہ ہے
काफरा का मतलब कि उसने काफरू जैसा अमल किया। और इमाम शरफुद्दीन नबवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बंदा काफिर हो जाएगा लेकिन उस सूरत के अंदर जब नमाज को हलाल समझ कर छोड़ेगा। कोई नहीं खैर है और पढ़ लाएंगे, सुस्ती करे, हल्का समझे नमाज को और उसकी फ़र्जियत का इनकार करे और कहे कि नमाज क्या है जी, पढ़ लेना, ना पढ़े खैर है कोई नहीं, हलाल समझ कर जो तर्क नमाज करेगा ना मैं वो काफिर हो जाएगा। और अहनाफ का ये भी इसमें है कि जो बंदा आमदन तर्क नमाज करता है, अंत इसका मतलब ये हुजूर के फरमान का फ़क़द काफ़रा का अंदेशा ये है कि वो कुफर तक पहुँच जाएगा, ये उसका खात्मा क्या हो जाएगा जी। हमें इन चीज़ों की भी फिक्र करनी चाहिए। हुजूर का फरमान देखिए, इन्ना बैन रजुल, दूसरा फरमान है और सही इब्ने हिब्बान की हदीस, सही मुस्लिम की है, इन्ना बैन रजुल व बैन शिर्क वल कुफ्र तरक अस्सलाह। एक मोमिन के दरमियान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ कौन सी है जी? काफिर में भी नहीं नमाज पढ़ी, मुसलमान ने भी नहीं नमाज पढ़ी, तो फ़र्क रहा। इन चीज़ों की टेंशन हमें नहीं है। अब मैंने बादल का मैंने कहा अभी मैं सवाल कर दूँ ना, सुबह की नमाज फ़र्ज़ ऐन के वाले से मैंने कहा सवाल करें कि भाई फ़र्ज़ ऐन सुबह का कौन पढ़ के आया है। मैंने कहा शायद बहुत सारे हाथ ना उठाएं, बहुत सारे हाथ। और ये बतौर तनक़ीद बतौर इस्लाह का समझाना था कि यार दीन को ना हमने अपने मुताबिक नहीं ढालना, बल्कि ख़ुद को क्या करना है जी, दीन के मुताबिक ढाल कर उस पर अमल करने की सही और कोशिश करनी है। और आइम्मा हज़रात हाफिज़ जो इमाम बने हुए हैं, आपके थ्रू भी इसी और इस क्लिप वीडियो के थ्रू भी उनसे गुजारिश ये है कि कोई भी मसला मालूम हो, उसकी जुज़ियात का मालूम हो तो आगे जाकर क्या करें, शेयर करें। और वो जो वरसा कह रहे थे वो तो हवाला मौलवी का ही दे रहे थे ना, कि मौलवी ने कहा जो उत्थे एक भाई थोड़ा खड़ा है उत्थे बैठा था जाके पढ़ा दो। हालांकि भाइयों की विलायत क्या है, इसमें फ़र्क ही नहीं है। एक भाई ने, वो भाई से मुराद वो मैयत के बेटे हैं कि मैयत के बेटों की विलायत क्या है, बिल्कुल बराबर है। उनमें से एक ने भी पढ़ दिया तो दूसरा तकरार नहीं करवा सकता। आइम्मा और जो हुफ़ाज़ किराम मसाजिद के अंदर इमाम के मनसब के ऊपर हैं, उससे गुजारिश ये है कि मसाइल सीखें और दीन पढ़ें और दरस निज़ामी नहीं किया हुआ तो उसकी तरफ आएँ और ये सारी चीज़ें सीख कर फिर आगे क्या करें, हुक्म जारी करें। वगरना हम जैसों के लिए भी आप क्या कर देते हैं, मसला खड़ा कर देते हैं। वो कह रहे हैं फ़लाँ मौलवी पढ़ा रहा है, फ़लाँ मौलवी पढ़ा रहा है। आला हज़रत देखे, आला हज़रत ने कहा फरमाया कि इसी मैंने जैसे अर्ज़ किया, फरमाते हैं कि जो इसके तकरार को जायज़ समझे, ना जायज़ है जायज़ समझे, वो मज़हब हनफिया का क्या है, मुखालिफ है। और फितने की बात की जाती है, जी फितने का अंदेशा है, फितने की वजह से भाई फितने पहले देख लो, फितना खड़ा हो रहा है नहीं, मसला बयान नहीं किया, पहले बयान कर दें, आप एक दफ़ा बता दें कि भाई ये मसला यूँ है, ये मसला इस तरीके। हम बयान करते हैं तो लोग कायल होते हैं उस चीज़ के, वो कन्विंस होती हैं और वो कहते हैं जी हाँ बिल्कुल ठीक है। हमारे मोहल्ले के जो थे ना, जो मैंने मसला बयान किया वो सारे एग्री थे। और जब वहाँ से लोग आए हैं ना, वो कह रहा हमने तो पढ़ा नहीं, हमने तो पढ़ा, वो डिसएग्री कर रहे थे। ज़रा वहाँ ज़हन साजी नहीं है, मसला बतलाया नहीं गया। अब हमने बतला दिया, इंशाल्लाह जुमे के अंदर भी इस मसले को हम क्या करेंगे, बतलाएंगे। पर अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। और गलत मसला बयान करना भी, इस पर भी मैं अगर गुफ्तगू करूँ तो तवील हो जाएगी। गलत मसला जामिअ सगीर के हदीस पाक बहरहाल मैं उन अहबाब के लिए, उन लोगों के लिए जो बगैर इल्म के मसला जड़ देते हैं, ठोक देते हैं। क्यों भाई? इसलिए कि अब मैं इमाम हूँ, मैं मसला नहीं बताऊँगा तो मुक्तदी क्या कहेंगे, वाया मुक्तदी को छोड़ो, छोड़ दो मुक्तदी को, क्या कहना है। अगर सही बता दोगे कौन सा इनाम दे देंगे तुम्हें मिलना है तो अल्लाह की बारगाह से सवाब मिलना है, अल्लाह की बारगाह से अजर मिलना है, उसी की तमन्ना है, उसी की आरज़ू है। अब तुम सही मसला बता दोगे, अल्लाह की बारगाह में तुम्हें सवाब मिल जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता गलत बता दिया, और क्यों भाई मेरे मुक्तदी ना क्या इमाम साहब ने कुछ नहीं आता, सीखो ना, सीखे तुम कहो और लोगों के लिए आसान। और गलत मसले पर अगर लोगों ने अमल शुरू कर दिया फिर वबाल शुरू है तुम पर। अज्जाम सगीर के हदीस पाक के हदीस नंबर है 8491। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा गलत मसला बयान करता है, गलत चीज़ बताता है लोगों को, उस पर सिर्फ आसमान वालों की नहीं, फरमाया ज़मीन और आसमान के तमाम फरिश्तों की लानत उस पर होती है। ये मनसब आम नहीं है। अच्छा, इस दूसरी भी बात है इसके अंदर, आगे और भी मसला लिखा हुआ है, गैर आलम से मसला पूछना भी गुनाह है। अवामुन्नास गैर आलम से पूछ रही हो, ऐ भी गुनाह है। तुसी तो कि साड़ी बचत है, ऐसी जिंद मर्जी पूछिए,
ایسا نہیں ہے۔ غیر عالم سے مسئلہ پوچھنا بھی کیا ہے جی، آپ کو پتہ ہے اس کا شعبہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، غلط مسئلے بتاتا ہے اور آپ اسے پوچھے جا رہے ہیں۔ غیر عالم سے جس کو علم نہیں ہے اس سے مسئلہ پوچھنا بھی کیا ہے جی، گناہ ہے۔ ہمیشہ مستند عالم دین سے، مستند مفتیان کرام کے ساتھ ان سے رجوع کیا کریں اور ان سے مسئلے پوچھا کریں تاکہ میں بعد کے اندر یہ معاملات ہی کھڑے نہ ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ واللہ عالم و رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔